کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. مفسر اس کی تفصیل یہ کرتے ہیں کہ ذالک یعنی الحکم المذکور، مذکورہ والا حکم یہ ان کے لیے ہے. مذکورہ والا حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی قربانی کے جانور قربانی کا واجب ہونا اور یہ تمتع کرنے والے پر قربانی یا روزے کا واجب ہونا، یہ اس کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. سمجھے؟ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں بِأَلَّمْ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ، یعنی وہ حرم سے دو مرحلے کے فاصلے پر نہ ہوں. امام شافعی علیہ رحمۃ کے نزدیک یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ذالکہ کا مشار الیہ ہے اور دوسرے یہاں المسجد الحرام سے کیا مراد ہے. اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر مجتہدین کے اجتہاد میں اختلاف ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے احکام میں اختلاف ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مکی دو اصطلاح ہیں، اصطلاح یاد رکھیے، ایک ہے حضری اور مکی اور دوسرا ہے آفاقی. حضری اور مکی وہ ہے یہ جن کو یہاں کہا گیا ہے جن کو حاضر مسجد الحرام، اور آفاقی وہ کہلائیں گے جو یہ نہ ہو. ایک تو اختلاف اسی میں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ شخص جو حرم سے مسجد حرام سے سفر جو مسافت سفر ہے اس مسافت سفر سے تک رہنے والا نہ ہو تو وہ ان کے نزدیک حضری ہے اور مکی ہے. اور جو مسافت سفر کی دوری یا اس سے زیادہ دوری کا رہنے والا ہو تو اس صورت میں ان کے نزدیک وہ آفاقی ہے. بات سمجھے؟ ان کے یہاں مسافت سفر کیا ہے؟ 2 دن کی راستہ، 2 دن کا راستہ، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ 3 دن 3 رات کا راستہ. ہمارے یہاں مسافت سفر زیادہ ہے ان کے یہاں. خیر، تو حاصل کیا ہوا کہ ان کے نزدیک جو حضری ہوگا اور مکی ہوگا تو اس کے لیے وہ اگر تمتع کرتا ہے، اور آگے بتا رہے ہیں کہ تمتع ہی کے حکم میں قران بھی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی کرنا یا پھر روزے رہنا یہ واجب نہیں ہے ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک. بات سمجھے؟ اور جو اس سے دور کا ہو، مثلا اتنی دور سے آیا ہو کہ مکہ شریف سے اس کی دوری مسافت سفر کی ہو کہ شران مسافر ہو جاتا ہو، تو اب ان کے نزدیک اس پر یہ ہدی اور روزہ، ہدی یا روزہ واجب ہے اگر وہ تمتع یا قران کرے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ ہے. دوسرے یعنی حاصل یہ ہوا کہ ان کے یہاں تمتع اور قران سب کے لیے، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا آفاقی ہو، سب کے لیے. اور ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں تمتع اور قران اہل مکہ کے لیے ہے ہی نہیں، نہ اہل مکہ کے لیے ہے اور نہ وہ لوگ جو حضر میں حضری ہیں ان کے لیے. یہ تو صرف ان کے لیے جو آفاقی ہیں. اور آفاقی اور حضری کی ہمارے یہاں حد کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسجد حرام سے مراد حرم ہے، یعنی جو حرم کا رہنے والا ہے وہ حضری ہے اور مکی کے حکم میں ہے.
اور جو حرم سے باہر کا رہنے والا ہے وہ آفاقی ہے۔ تو حرم سے باہر کا جو رہنے والا ہے اس کے لیے قران و تمتع ہے ہمارے یہاں کا، اور جو اندر کا رہنے والا ہے اس کے لیے قران تمتع جائز ہی نہیں۔ بات سمجھے؟ اچھا صاحب، اسی لیے چونکہ مفسر شافعی ہیں اس لیے انہوں نے اپنا مذہب بیان کرتے ہوئے اور اس کے مطابق تفسیر کی ہے، اور ذالکہ کا مشار الیہ انہوں نے حکم مذکور کو لیا ہے، یعنی تمتع کرنے والے کے اوپر قربانی یا روزے کا واجب ہونا قرار دیا۔ اور حاضر مسجد الحرام میں بھی انہوں نے اپنا مذہب بیان کیا کہ بیان لم یکون ولا مرحلتین من الحرم عند الشافعی فإن کان فلا دم علیہ ولا صیام وإن تمتع، تو اگر وہ شخص وہاں کا رہنے والا ہو تو اس کے اوپر نہ دم ہے اور نہ روزہ ہے، اگرچہ وہ تمتع کرے۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں ذالکہ کا مشار ہے، یہ وجوب حج اور صیام نہیں ہے، بلکہ ذالکہ کا مشار ہے وہ تمتع ہے، جو من تمتع بالعمرہ میں سے سمجھا جا رہا ہے۔ ضمیر ذالکہ کا اشارہ جو اسی طرف ہو رہا ہے، من تمتع سے جو تمتع سمجھا جا رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ذالکہ تمتع لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد، یہ تمتع اور اسی کے حکم قران بھی ہے، یہ اس کے لیے ہے جو حرم مسجد حرام کا رہنے والا تھا، آفاقی ہو اس کے لیے، سمجھ گئے؟ اور حاضرین مسجد حرام میں مسجد حرام سے حنفیہ مراد لیتے ہیں، مسجد حرام یا جو اس کے حکم میں ہو، یعنی حرم مراد ہے، تو حرم کا رہنے والا۔ وفی ذکر الاہل اشعار باشتراک الاستیطان، کہتے ہیں اور اہل کو، یہاں اہل کا لفظ ذکر کیا ہے نا، تو اہل کا لفظ ذکر کرنے میں اس بات کو بتانا ہے کہ اس کو وطن بنانا شرط ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا اور نیت اقامت کرنا کہ وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے، یہ شرط ہے۔ فلو اقام قبل اشہر الحج ولم یستوطن وتمتع فعلیہ ذلک، تو کہتے ہیں تو اگر اس نے حج کے مہینوں سے پہلے ہی وہاں قیام کر لیا حرم میں، ولم یستوطن، اور اس کو وطن نہ بنایا یعنی نیت اقامت نہ کی، وتمتع اور تمتع کر لیا اس نے، فعلیہ ذلک، تو اس کے اوپر یہ ہے، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِندَنَا۔ یہاں اس سلسلے میں بھی ان کے یہاں امام شافعی کے دو مذہب ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے اس پر قربانی کرنا یا روزہ رکھنا واجب ہے، اور دوسرا ہے کہ نہیں ہے، ہاں کہتے ہیں وَالثَّانِي لا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں ہے۔ وَالْأَهْلُ كِنَایَةٌ عَنِ النَّفْسِ، اور یہاں جو اس میں لم یکن اہلہ آیا ہے، اس میں اہل کنایا ہے ذات سے، لم یکن اہلہ حاضر مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات، وہ خود مسجد حرام کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک تفسیر کی ہے، لیکن اس تفسیر کو محققین نے کمزور قرار دیا ہے، اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات، اہل سے اپنی ذات مراد ہو اگر تو یہ عموماً عربوں میں ہوتا نہیں، عربی زبان میں اہل سے عام طور سے وہ زوجہ اور اولاد کو مراد لیتے ہیں، اور کبھی اور عموم کر دیتے ہیں، تو اس لیے دیگر مفسرین نے یہ کہا کہ اہل سے مراد یہاں زوجہ اور اولاد ہے، تو اب اس لحاظ سے صحیح تفسیر کیا ہوگی کہ اس کے لیے ہے کہ جس کی بیوی اور جس کے بال بچے مسجد حرام کے رہنے والے ہیں۔ وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِنُ، الْقَارِنُ یہ الحقہ کا نام فاعل ہے، اور حدیث کی وجہ سے مذکورہ بالا حکم میں، فیما ذکرہ میں ما ذکرہ سے مراد حکم جو انہوں نے ابھی اپنے مذہب کے لحاظ سے حکم بیان کیا ہے، قربانی کرنا اور یا روزے رکھنا، قربانی کرنا یا روزے رکھنا تمتع کرنے والے پر، یہ حکم کہتے ہیں، اور حدیث کی وجہ سے مذکورہ بالا حکم میں متمتع
متمتع کے ساتھ قارن کو بھی لاحق کر دیا گیا ہے۔ یہاں تو قرآن کریم میں متمتع کا ذکر آیا ہے، لیکن حدیث میں کہا گیا ہے کہ قارن بھی کا بھی یہی حکم ہے، تو اب حدیث کی وجہ سے متمتع کے ساتھ قارن بھی لاحق ہو گیا اس حکم۔ اب قارن کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَن يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوْ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ، یہ قارن کی تعریف ہے۔ اور قران کرنے والا وہ شخص ہے جو حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے یا طواف زیارت سے پہلے نہیں، طواف عمرہ سے پہلے، طواف عمرہ سے پہلے وہ اس میں حج کو داخل کر لے۔ عمرہ میں دو صورتیں ہیں قران میں، یا تو حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے، یا یہ کہ پہلے اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ابھی عمرہ کا طواف نہ کیا تھا، طواف سے پہلے ہی، اور پھر وہ حج کی نیت کر لے اور اس کا احرام باندھ لے۔ سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے گویا یہ مانا جائے گا کہ حج عمرہ کا ایک ساتھی احرام باندھا ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا کہ حج کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، حج قران۔ اس کو دوہرا لیے تیزی میں۔ حج افراد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرے، ہاں، اور حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشہر حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ کر لے، عمرہ کے تمام افعال سے فارغ ہو کر احرام کھول دے، اور اس کے بعد اب جب وقت قریب آئے تو حج کا احرام باندھے۔ یہ تمتع ہے۔ اور قران کا کیا مطلب ہے وہ بتایا، 2 صورتیں ہیں اس کی، کہ یا تو حج عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، یا یہ کہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے اور ابھی اس نے طواف عمرہ نہ کیا ہو، اس سے پہلے ہی پہلے حج کا احرام بھی باندھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا يَأْمُرُكُم بِهِ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور اللہ سے ڈرو اس میں جس کا تمہیں وہ حکم دیتا ہے اور جس سے وہ منع کرتا ہے، یعنی اوامر و نواہی میں اللہ سے ڈرو، معمورات و منہیات میں اللہ سے ڈرو۔ معمورات میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، اور منہیات میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اس سے باز رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ، اور یقین کر لو کہ اللہ اپنی مخالفت کرنے والے کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں۔ حج مہینے ہیں، حج مہینوں کا نام ہے کیا؟ اشہر کا عطف تو اشہر کا حمل کر دیا حج پر، اور یہ حمل بظاہر صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے مفسر نے جواب دیا کہ الحج سے مراد ہے وقت الحج اشہر معلومات، مضاف محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج کا وقت یہ کچھ خاص مہینے ہیں۔ کون؟ شوال وذوالقعدہ وعشر لیال من ذی الحجہ، ایک تو شوال، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ، اور تیسرے ذوالحجہ کی 10 راتیں۔ وقیل کلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ پورا ذوالحجہ، پورا ذوالحجہ۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اے کل الشہر قائلہ مالک فیجوز عنہ تاخیر طواف الرکن الی آخر الشہر، کہ یہ جو قیلہ سے دوسرا قول ذکر کیا ہے اس کے قائل امام مالک ہیں، ان کے نزدیک پورا ذوالحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، لہذا طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، فرض ہے، تو اس کو ذوالحجہ کے مہینے کے آخر تک بھی مؤخر کر سکتے ہیں ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں مؤخر کریں گے تو دم دینا پڑے گا، 12 سے اگر بعد میں کرتے ہیں تو دم دینا پڑے گا، ہو تو جائے گا اور ادا ہوگا سمجھے، لیکن دم دینا پڑے گا۔ اور ان کے یہاں بغیر دم کے ذوالحجہ کے مہینے کے آخر تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ جی، شوال اور ذوالقعدہ کے
حج کا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج، تو جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے. حج کیسے فرض کرے گا؟ بالاحرام بھی، اس کا احرام باندھ لیں گے، وہ اپنے اوپر آپ نے حج فرض کر لیا. اب اس کے جو احکام ہیں ان کی پابندی ضروری ہوگی. فلا رفث، تو نہ کوئی فحش بات ہے، یعنی جماع کی. اس سے رفث سے مراد وہ گفتگو ہوتی ہے جو بوقت جماع زوجین کرتے ہیں. بطور کنایا اس سے مراد جماع ہے. تو یہ کر لے تو فلا رفث فیہ، یعنی اس میں نہ مستری ہے، ولا فسوق، اور نہیں گناہ کے کام، ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا. فی الحج، میں سوچتا تھا کہ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جدال کا ذکر نہ کیوں کیا. اس کا اندازہ وہاں جانے پہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں قافلے کی صورت میں، اور بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہاں جھگڑا ضرور ہوتا ہے. اس لیے خاص طور سے فرمایا گیا ولا جدال فی الحج. صورتحال ایسی کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے عموماً. اسی لیے خاص طور سے منع کیا گیا ہے کہ یہ موقع اس کا نہیں. صبر کرو، اپنے نفس کو دباؤ. اب جو صبر کر لے جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے مقام بلند ہوتے ہیں. اچھا صاحب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس میں پہلا جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے. اس کے بعد کے بھی جو لا ہیں وہ سب لا نفی جنس ہے. ہاں، اور یہاں ایک دوسری قرات میں کہتے ہیں فی قرات بفتح الاولین والمراد به والمراد بالثلاثه النحو. ہاں، وہ کہتے ہیں ایک قرات میں پہلے دونوں کے فتح کے ساتھ، یعنی فلا رفث ولا فسوق. اس کا مطلب تیسرے کو فتح نہیں، ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ہاں، تو اس صورت میں یہ دوسرا والا، یہ آخری والا جو لا ہے وہ لا نفی سے نہیں مانتے. اب اس لا کو یا تو وہ لا زائدہ مانتے ہیں، اور جدال کا عطف وہ لا نفی جنس کے اسم کے محل پر کرتے ہیں. لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ محل کے اعتبار سے تو وہ مبتدا ہے، تو محل پر جب عطف کریں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، وہ مرفوع ہو جائے گا. اور لفظ پر عطف کریں گے تو ویسے رہے گا، منصوب نہیں رہے گا، مبنی پر فتح رہے گا. مبنی پر فتح، یہ مبنی ہے نا. منصوب تو اس کو کہتے ہیں جو معرب ہو اور نصبی اعراب اس پر آئے. جو مبنی پر فتح ہوتا ہے اس کو منصوب نہیں کہتے. والمراد فی الثلاثہ النہی، کہتے ہیں ان تینوں میں یہاں نہیں مراد ہے. اگرچہ نفی ہے لیکن نفی نہیں کے معنی میں ہے. کیا مطلب ہے؟ فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، نہیں مراد ہے. تو کہا فرماتے ہیں النفی آکد من النہی، کہ نفی یہ نہیں سے زیادہ مؤکد اور زوردار ہوتی ہے. ایک بات اس کی تشریح میں کر چکا ہوں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. نفی نہیں سے زیادہ مؤکد ہوتی ہے کیونکہ نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے باز رہنے کی طلب ہوتی ہے، یہ کام مت کرو. اور نفی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کیا یعنی عمل ہو گیا گویا اس پر. تو اس لیے نفی میں زیادہ تاکید اور زیادہ زور ہوتا ہے بنسبت نہیں. یہ اس کا جواب ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب یہ نہیں مراد ہے تو نہیں کیوں نہیں لائے، نفی کیوں لائے؟ اس لیے کہ اس میں نفی لانے میں زیادہ تاکید. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، جو نیکی بھی تم کرو گے، صدقہ، اللہ اسے جانتا ہے. فیجازیکم بہ، تو تمہیں اس کی جزا دے گا. ما تفعلوا من خیر میں من بیانیہ ہے،
اور خیر یہ ماں کا بیان ہے، ماں یہاں موصولہ ہے، موصولات نہیں ہو کیا کہتے ہیں شرطیہ، ماں شرطیہ ہے نا، تبھی تو جزا اس کے آگے جزا اور یہ لم تفعلوا یہ دونوں مجزوم ہیں، شرط و جزا دونوں مجزوم ہیں۔ اور جس طرح مائے موصولہ میں ابہام ہوتا ہے، ایسے ہی ماں جو بھی ہو موصوفہ ہو یا شرطیہ اس میں ابہام ہوتا ہے، بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ لو، توشہ اختیار کرو، کیونکہ بہترین توشہ سفر تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول بتا رہے ہیں کہ وَنَزَلَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ فَيَكُونُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ۔ آگے آنے والی آیت کریمہ یہ یمن والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بغیر زاد سفر کے حج کو جایا کرتے تھے، تو یہ دوسرے لوگوں پر بوجھ بن جایا کرتے تھے، کل بوجھ۔ اب جو لوگ زاد سفر لے کر سامان سفر لے کر کے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے تھے جا کے۔ اب کھانے کا ٹائم تو ان کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، تو بیچارے وہ قافلے والے ہوتے تھے، حاجی صاحب آئیے تشریف لائیے۔ ایک دن تشریف ان کی بلا سکتے ہیں، دوسرے دن بلا سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں تو بوجھ تو ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے سامان سفر میں لے کے جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں لے کے جاتا، اتنا لے کے جاتا ہے کہ فراوانی کے ساتھ اس کا کام ہو جائے، اتنا لے کے جاتا ہے۔ اب روزانہ کوئی صاحب مہمان بننے لگے، تشریف لائیے تشریف لائیے، تو پھر یکونون کلن تو ہو ہی جائیں گے، بوجھ ہو جائیں گے، تو یہ بوجھ بن جاتے تھے لوگوں پر۔ وَتَزَوَّدُوا، آیت نازل ہوئی وَتَزَوَّدُوا، اور تم توشہ اختیار کرو سامان سفر، ما یبلغکم بسفرکم، ما یبلغکم یا یبلغکم، اب لگا یبلغو یا بلغ یبلغو، تم اس چیز کا کو توشہ بناؤ اپنے سفر میں کہ جو تمہیں منزل تک پہنچا دے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ بہترین توشہ سفر سامان سفر یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی ما یتقی بہ سؤال الناس، ما یتقی بہ سؤال الناس وغیرہ، جس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچا جائے اور اسی جیسی اور چیزیں، یہ تقویٰ مراد یہاں پرہیزگاری سے کیا ہے کہ لوگوں سے مانگنے سے بچنا، یہ بہترین توشہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ذَوِي الْعُقُولِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اولی یہ ذو کی جمع بغیر لفظی ہے، تو یہ ذوی کے معنی میں ہوئی۔ الباب لب بمعنی عقل کی جمع ہے، تو الباب کے معنی عقول ہوئے، تو اولی الالباب کا ترجمہ ہوا ذوی العقول، بالکل لفظی ترجمہ کیا، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تمہارے اوپر اس چیز میں کچھ بھی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ سفر کو جاتے تھے تو بعض لوگ تجارت کا سامان بھی لے کے جاتے تھے اور بعض اس کو ناپسند کرتے تھے، عمومی طور پہ ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ تجارت کا سامان لے کے جانا اور تجارت کی نیت بھی رکھنا یہ صورت میں درست ہے جبکہ اس سے مناسک حج کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ آئے، تو یہ تو نور علی نور ہے کہ آپ کی ایک عبادت بھی ادا ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جائز طریقے سے آپ مال بھی کما رہے ہیں۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آم کے آم کے حج ہو گیا اور گٹھلیوں کے دام ملے کے ساتھ تجارت بھی ہو گئی، کیوں ایک پنچ دو کار۔ لیکن اگر آپ کی کا سامان سفر لے کے جانا یا آپ کے اعمال حج و مناسک حج میں خلل انداز ہوتا ہے تو اب صحیح نہیں ہے۔ پہلے بہت سے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے
کہ حج کے لیے سفر پہ جائیں تو تجارت کا سامان بھی لے کے جائیں، تو ان کے رد میں، ان کی ناپسندیدگی کے رد میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ان تبتغوا سے پہلے فی نکال کر یہ بتایا کہ فی یہاں محذوف ہے، یہ ان تبتغوا منصوب نظر خافض ہے، اور تبتغوا کے بعد تبتغوا نکال کے اس کا لغوی معنی بتا دیا کہ ابتغاء کا معنی طلب ہے۔ فضلن کے بعد رزقن کہا، اس سے مراد ہے اللہ کے فضل سے مراد اس کا رزق ہے، روزی، اس کی روزی تلاش کرو۔ بالتجارت فی الحج، حج میں تجارت کے ذریعے، حج میں تجارت کر کے، کہ نزل ردن لکراہتہم ذالک، یہ اللہ کا جو کلام ہے، یہ قول، یہ ان لوگوں کے اس عمل کو ناپسند کرنے کی تردید میں نازل ہوا، ناپسند کرتے تھے تو ان کا رد کرتے تھے۔ اب بھی بعض لوگ جاتے ہیں تجارت بھی کچھ کر لیتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، تو وہی شرط ہے جو میں نے بتائی کہ مناسک حج، اعمال حج کی ادائیگی میں خلل نہ ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو جب تم میدان عرفات سے واپس ہو، افضتم یعنی دفعتم، تب لوٹو، میدان عرفات سے لوٹو، بعد الوقوف بہا، عرفات میں وقوف کرنے کے بعد، عرفات میں وقوف کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر حرام کہاں ہے؟ مزدلفہ کے آخری حصے میں، منی کی طرف، یہ مشعر حرام پہاڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج کے موقع پر عرفات سے واپس ہوئے اور مزدلفہ میں انہوں نے رات گزاری، تو آپ نے وہیں کوہ مشعر حرام کے پاس قیام فرمایا تھا اور اللہ کے ذکر و تسبیح میں مشغول رہے۔ فاذکروا اللہ بعد المبیت بمزدلفہ بالتلبیہ والتہلیل والدعاء، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد، مبیت مانے رات گزارنا، ہوتا کیا ہے کہ 8 کو ذی الحجہ کو منی جاتے ہیں، ہاں، اور منی میں پھر سنت یہی ہے کہ 8 کا دن گزار کر رات بھی گزاری جائے اور صبح کی نماز بھی منی میں پڑھی جائے، مگر آج کل یہ جو مؤذنین ہوتے ہیں، ان کے آدمی ایک دم بالکل سوار رہتے ہیں سب میں، رات ہی سے چلو 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 جلدی اپنا کام۔ سنت یہ ہے کہ منی میں فجر کی نماز بھی پڑھی جائے، یہاں تک کہ جب اجالا ہو جائے، طلوع آفتاب ہو، تو اب پھر منی سے عرفات کے لیے 9 کو نکلا جائے گا، سمجھ گئے؟ اور عرفات میں 9 کا پورا دن گزارنے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد پھر آپ کو چلنا ہے اور آ کے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے رات۔ اب یہ 9 کا دن گزر چکا ہے، 10 کی رات ہے، یہ مزدلفہ میں گزرے گی پوری، اور پھر اس کے بعد صبح آپ کو پھر اٹھ کر کے اب منی آنا ہے، سمجھے؟ چلیے، فاذکروا اللہ بعد المبیت بمزدلفہ، تو اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرو کیا مطلب ہے؟ بالتلبیہ والتہلیل والدعاء، یعنی تلبیہ کے ذریعے تحلیل کے ذریعے اور دعا کے ذریعے، ہاں، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، مشعر حرام و جبل فی آخر مزدلفہ، یہ مزدلفہ کے آخر میں ایک پہاڑ کا نام ہے، یقال له قزح، اس پہاڑ کو قزح بھی کہتے ہیں، قزح جیسے ظفر، عمر، اس میں عدل اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف، قزح، اس کو قزح کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف به یذکر اللہ ویدعو حتی اسفر جدا، رواہ مسلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وقوف فرمایا تھا مشعر حرام پہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ خوب اجالا پھیل گیا، یعنی اب 10 تاریخ ہو گئی، صبح کا اجالا پھیل گیا، رواہ مسلم، امام مسلم جیسے روایت ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو
اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس لیے کمام کاف تعلیم کے لیے، آگے بتا رہے ہیں تعلیم کے لیے، یعنی لیما کے معنی میں لمعالم دینہ و مناسک حجہ، اس کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنے دین کی نشانیوں اور اپنے حج کے اعمال، مناسک و اعمال، مناسک و ارکان کی ادائیگی کی، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کاف اپنے معنی تشبیہ پر ہے، جیسے صاحب مدارک انہوں نے یہی کہا ہے کہ کاف اپنے معنی تشبیہ پہ ہے، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ بھی صحیح ہے ظاہر کے اعتبار سے، یعنی وَاذْكُرُوهُ ذِكْرًا كَمَا هَدَاكُمْ ہدایتًا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ ان مخففان المثقلہ ہے، تمہیں اتنا تھا ان کے مشبہات الفعل میں سے، اور یقیناً تم اس سے پہلے یعنی اس ہدایت سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے واپس ہو جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں۔ یہ ثم یہاں ترتیب ذکری کے لیے ہے، ترتیب حقیقی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو عرفات سے مزدلفہ آ ہی چکے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد ثم اگر ترتیب حقیقی کے لیے ہو تو افیضوا من حیث افاض الناس تو بلا وجہ ہو جائے گا، پھر وہاں سے واپس ہو جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں۔ کہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں؟ عرفات سے واپس ہوتے ہیں، تو عرفات سے تو پہلے ہی واپس ہو چکے ہیں۔ یہاں ترتیب ذکری کے لیے ہے، یعنی ذکر میں اس کو اس کے بعد لایا گیا ہے۔ واقعے کے مطابق یہ بعد میں نہیں ہے، واقعے کے مطابق یہ پہلے ہو چکا، اور یہ ایک نقطے کے پیش نظر ہے، کیونکہ قریش کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ قریش نو کا وقوف عرفات میں نہیں کرتے تھے، مزدلفہ میں کرتے تھے۔ قریش کہتے تھے کہ ہم وہاں نہیں وقوف کریں گے حج کا جہاں سب لوگ کرتے ہیں، اگر وہاں کریں تو ہم قریش میں اور ان میں کیا فرق رہے گا، ہم ناک والے ہیں، اونچے لوگ ہیں، ناک کٹ جائے گی ہماری، جہاں ہم لوگ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، اس لیے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، اور عام لوگ سارے عرب وہ عرفات میں وقوف کرتے تھے، تو ان کو خاص حکم دیا گیا ہے۔ ثم افیضوا یا قریش من حیث افاض الناس، اے من عرفۃ، پھر اے قریش تم وہاں سے لوٹو جہاں سے ہم لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے، بیان تقفوا بہا معروف، اس طور پر کہ تم وہی عرفات میں لوگوں کے ساتھ وقوف کرو۔ کہتے ہیں وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوُقُوفِ مَعَهُ، اور یہ قریش مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اپنے آپ کو عام لوگوں کے ساتھ وقوف سے بالا تر سمجھتے ہوئے، اس سے بہت بلند ہے۔ ثم للترتیب فی الذکر، ثم افیضوا میں جو ثم ہے اس ترتیب ذکری کے لیے ہے، ترتیب حقیقی کے لیے نہیں، حکمی کے لیے نہیں۔ واستغفروا اللہ من ذنوبکم ان اللہ غفور للمؤمنین رحیم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، یقیناً اللہ مومنوں کو بخشنے والا اور ان کے ساتھ مہربانی کرو۔